مولا علی کنو جناب سلمان پوچھائی مولا جے جدہ تو اڈا مہدی آسی تے جنہ نہ ڈٹھا ہو سی انہاں کو کیویں پتہ لگ سی جو مہدی آگے جناب علی مسکرا کے فرمائیں سلمان جدہ تو میرے مہدی نے ویک سے نا تو میرا مہدی ٹردہ آسی تے تو سلمان انج نہ آگ سے اے مہدی پہ آندہ ہے تو ہر بندے دا ہاتھ ناب کے آگ سے اے تا علی ابن ابی طالب پہ آندہ غور نہیں بسم اللہ سرکار فرمائے جدہ ممبر تے باسی لوگ اکثر محمد ہے جدہ تلوار چیسی لوگ اکثر علی ہے جدہ حالت صفے ولایت تے اسی لوگ اکثر حسن ہے جدہ سخاوت دی کرسی تے باسی لوگ اکثر حسین ہے جدہ سجدے دی حالت چیسے لوگ اکثر سید الساجدین ہے جدہ علم دی گران کھول سی لوگ اکثر نہیں باقر العلوم ہے جدہ فقہ تے بحث کری دی لوگ اکثر جعفر و صادق ہے جدہ حالت رکوع طویل سجدے کو بدھیندہ ویسی لوگ اکثر موسیٰ کاظم ہے جدہ کائنات نو رزق تقسیم کرے سی لوگ اکثر جناب رضا ہے جدہ مصلح تقویت تے باسی لوگ اکثر محمد تقی ہے جدہ مصلح نفاسیت تے باسی لوگ اکثر علی نقی ہے جدہ مسند امامت تے باسی لوگ اکثر حسن عسکری ہے علی فرمے دن جدہ یارہ مکمل ہوئے سن وقت مہدی دی تصویر بنوے ہر بندے پہ ہر بندے مجلس تعریف ہو گیا سرکار دا فضائل چلو ادھر تعریف کرائے نا تھوڑا سا چل ایک جملہ بھی ہے سن لو پنجویں امام تے کہے بندے سوال کی تا مولا کوئی مہدی دے فضائل پڑھو مضمون میں بہت مشکل شروع کر دیتے مولا کوئی مہدی دے فضائل پڑھو تو جناب باقر مسکرا کے فرمائے دل میری طاقت نہیں جو میں مہدی دے فضائل پڑھا ذہین بندے واسطے میری تقریر ہے ہو سکے مولا کمال ہو گیا تو سب باپ ہو وہ تو اڈا بیٹا ہے سرکار فرمایا بیٹا اپنی جاتے طاقت نہیں ہو سکے مولا کوئی ہیک فضائل کے پڑھو لفظ سمجھے سرکار فرمائے دن سنتے یاد رکھ سوائے اصحاب کسا بڑاؤ کا سوال نہیں بگی دے سوائے اصحاب کسا یہ ترجمہ تھوڑی زبان چ کردا ہے سوائے محمد باقر پہ فرمائے دن سوائے اصحاب کسا سرکار فرمائے دن اصحاب کسا کے نہ دن سرکار فرمائے دن سوائے انہاں 5 ہستیاں دے جڑیاں چادر تلے آئیاں باقی پوری کائنات جو میرا مہدی افضل ہے اصحاب ہیک فضائل مہدی دا ایسا ہے سن دے بسم اللہ ایک فضائل مہدی دا ایسا ہے جدھے چا سیاہ رہی برابری نہیں سے کر سکتا دادے علی کنومی ایک فضیلت مہدی دی بلند ہے اتو ہن کئی بندے سوچش میری تقریر اچ پہ جاندے بھئی کمال ہو گیا ہے علی نالو ودا چھوڑے اس مہدی کو نہیں بابا بدھون والی بات نہیں بات ہے ایک فضیلت دی میں دلیل دینا دلیل اگر ذہن قبول کرے تو بات مہدی دے جملے تے بول پاونا وگرنہ تو آدھی مرضی ہے محمد مسجد نبوی چ بہ کے علی دے پاس اشارہ کر کے فرمائے دن بے شک میں نبیوں دا سلطان ہاں بے شک میں کائنات دی تخلیق دا سبب ہاں لیکن یا علی میں کو رب کائنات دی قسم ہے تیریاں 4 فضیلتاں ایسی ہیں جنہ وچ میں محمد دی تیری برابری نہیں کر سکتا اے گل بڑی بسم اللہ چاہیے گل تھوڑی چیر سنے علی فرمائے دن مولا تو سردار ہے پیغمبر فرمائے دن سردار اپنی جات ہے تیریاں فضیلتاں ایسی ہیں جنہ وچ کوئی برابری نہیں کر سکتا مولا کہنیاں محمد مسکرا کے فرمائے دن پہلی گلتے ہے آدم تو لائے کہ میں محمد تک تیری جمن علی جا جی جا کہیں دی نہیں جتنے جوان بیٹھے گل ہے تیری جمن علی بسم اللہ کرے تیری جمن علی جا جی جا کہیں دی نہیں یا علی تیری دوجی فضیلت تیرے سورہ جیا سورہ کوئی نہیں یا علی تیری تریجی فضیلت تیرے پتران جائے پتر کوئی نہیں
یا علی تیری چوتھی فضیلت بے شک ختیجہ زہرا دی ماں ہے تیری زوجہ جئی کسے دی زوجہ کوئی نہیں اے اگلا جملہ ہونے سکھا رہی ہے تو گجرات علاقے دا جملہ سنا ہے جد آکے نا تیری زوجہ جی زوجہ کہہ دی نہیں اے تیری فضیلت ایسی ہے جدج کوئی برابری نہیں کر سکدا جو نانے دی جھولی چ بیٹھا ہی نا حسین انج نانے دی جھولی چ اٹھ پہ نانے دا منہ چوم کہہ دا نانا انج نہ آکھ حسین دی فضیلت بابے نالو کچھ بلند ہے محمد منہ چوم کہہ دا تیری کیڑی فضیلت ہے انج نانے دا منہ چوم کہہ دا نانا میری پہلی فضیلت یہ کچھ ہے جی میں میرا نانا ہے میرے بابے دا نانا کوئی نہیں آئے 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 میں لاکھ دفعہ جی میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا ایک دن نبی نے پوچھیا حسین کو جدے ورگا کوئی نور جہاں بھی نہیں رتبے وچ تسی وڈے یا کہ اسی وڈے ازے ہویا سی بچہ جوان بھی نہیں تے ننے اوٹھ لا حسین کیا اوندا باج ثبوت نیا بھی نہیں سنو نانا جی میرا اے بلند رتبہ باپ کسے دا شیر یزداں بھی نہیں تے میرے نانے جی آ کسے دا نہیں نانا تے میری ماں جی کسے دی ماں بھی نہیں اگے نہیں ہوئی تے ہن بھی نہیں کوئی اگو ہون دا کوئی بقا بھی نہیں میں مورے چڑھ کے نبوت تے کھیڑتا ہاں ایسی لبڑی کسے نو تھا بھی نہیں تے نبی گھٹ کے لا لیا لال سینے ایسی عمر تے ایسا راز کہاں بھی نعرہ حیدری گھبراہٹ نہیں کیا دوسرے چلو مجلس دا رخ تبدیل کرو شاہ صاحب دی ربائی کرو چلو ایک فکر آؤ اچھا اتائی شروع کرو اچھا جی میں میرا نانا ہے میرے بابے دا نانا نہیں نانا میری دوجی فضیلت اللہ دی کائنات اچ نگاہ مار میرے بابے علی کو لو پوچھ لے جی میں میرا بھیرا حسن ہے میرے بابے دا کوئی بھیرا ہے میں بسم اللہ کرا میرے بھیرا جیا بھیرا نے میرے بابے دی ماں بے شک کعبہ گئی ہے پر میرے بابے دی ماں واسطے نبی نہیں اٹھے ایت لفظ ہے میرے بابے دی ماں واسطے نبی نہیں اٹھے نانے دی پیشانی چوم کہہ دا نانا ایک گل یاد رکھ اگر نماز میرا بابا علی ہے تو نیت میری ماں بطول ہے بھئی چاہتا ہے جو مجلس ایک یادگار میں کیونکہ ذکر ہر وقت یادگار ہوندہ ہے اصلاح زیادہ ہوئے میں فضائل قدر بھی ممبر دنی آکھا جو میں مولا علی دے فضائل پڑھا یہ بات ہی غلط ہے جو علی دے فضائل کوئی بشر پڑھے علی دے فضائل یا خود اللہ پڑھے یا محمد پڑھے جڑے جوان بیٹھے ہو بالخصوص میری قوم دا مستقبل بیٹھے ہو میں ادنا جا تاری قوم دا خادم ہو کے آدھا پہ آئیں ایک جملہ غلط ہے ایک بندے مسجد نبوی چ بیٹھ کیا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا میری قوم میں بات بڑی اپنے قریب لے گئی ہر بندے بول کے آدھے پے نے ایک محمد دا اصحابی پہ آدھا ہے اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا یہ بات اتنی فضیلت علی نہیں اتنی کوئی بڑی بات نہیں با اصحابی آدھا پہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا حضور دی سوچ مسجد نبوی تک گئی ہے بات سوچن علی نہیں جو اصحابی پہ آتا ہے علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا علامہ کلب عباس لکھنؤ والا لکھتا ہے تو سا ایک گل سوچی کرو اصحابی دی نہ سوچی کرو جو علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا گل اے سوچی کرو اگر علی نہ ہوتے تو آدم کا کیا ہوتا میں بسم اللہ نوح کا کیا ہوتا فضائل علی نہیں پڑھ سکتے لیکن سوچنے والی بات ایسی چار علی دے دروازے دے گداگار ایسے جڑے حق تے بولے میری مجلس مکمل سناتا ہو سی اودی وجہ جو میں پردہ کھڑا ہے تو سا پہلے اتھے پہنچنا نہیں خیبر ہوئے تو سا پہنچ ویندے خندق ہوئے تو سا پہنچ ویندے میری مجلس بڑا سوچنا پہنچ ہے چار گداگر علی دے دروازے دے ایسے ہیں جڑے کہیں دی سمجھ نہیں آتے فضیلت ڈو دی ایک لفظ آکے وقت مد نظروں کو پہلا کون ہے تو سا صرف اتنا سنے آئے بس سولی تے چڑھیا
میسم سولی تے علی علی کی تھی اس تو اگے نہ تو ان کہیں دسیا ہے نہ حضور کو پتے اس سولی تے چڑھنا کو فضیلت میسم نہیں سولی تے چڑھنا فضیلت جوان میرے جملے لکھو تو جتے مرضی ہے تصدیق کرو ہوا دا رخ وے کہ نا آج کل دے سائنسدان بارش دس سکتے ہیں جو فلاں علاقے چاسی موت نہیں کائنات بسم اللہ کرا جوان کائنات چجے وہ سائنسدان نہیں پیدا ہویا جڑا موسم وے کے آکھے جو فلاں جگہ تے فلاں بندہ مر گیا ہے حالات فضا دے وے کے بارش دس سکتے ہیں موت نہیں کائنات چ ایک ہے جڑا فضا دا رنگ وے کے دس سکتا یو کون ہے جد آیا نے دریائے کوفہ تے عبداللہ حجر ابن اسود حذیفہ ابن یمان اے ابراہیم ابن مالک اشتر اور میسم تیمار اے بیڑی تے چڑھے نے شام وائن واسطے تے بیڑی آئی بھری ہوئی بڑی تصدیق والی بات ہے ممبر تے پہلی دفعہ بیڑی آئی بھری ہوئی جدہ بیڑی ٹورن دا ارادہ کیتا ہے نا ملا ارادہ کیتا ہے جو بیڑی ٹورا انجھے میسم آسمان دا نگاہ کیتی ہے تے گھلدی ہوا تے میسم دی نگاہ پئیے انجھے اشارہ کر کے دا عبداللہ لہیا میں میسم ہوا دے رنگ چ ویکھ لیا ہے شام وچ ابو سفیان دا پوتر مر گیا ہے ہائے 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 میں آدھا بڑی سے بیماری تے میں لفظ آدھا پہ میں بسم اللہ کرا آدھا شام وچ ابو سفیان دا پوتر مر گیا ہے لوگ حیران ہو کے دن میسم تین ہوا دے رنگ کو پتہ لگ گیا اتن کی میں پتہ لگا ہے جو شام وچ یزید دا پیو مر گیا ہے انہیں سر چاہ کیا دا علی دے دروازے تے جھکن دے اتنے فائدے بھی کوئی نہیں بسم اللہ چلو چھوڑیں اندر پہ دوجھا کونے پہلا ہے میسم جڑا علی دے دروازے دا گداگر ہے سید سر چاہے میرے جملے سمجھائے دوجھا ہے حذیفہ ابن یمان تو مشہور ہے جدہ علی بظاہر کوفے دی سلطنت ملی ہے بظاہر لوگ آدھن علی شاہی ملی ہے میں دا بظاہر علی جدہ سلطنت ملی ہے ہر بندے علی دے دروازے تے ہے کہ علی کو مبارک دیتی ہے ایک اے اصحابی علی ہے جدہ نا حذیفہ ابن یمان ہے اس علی مبارک نہیں دیتی اس دے دروازے تے نا عبداللہ اور جدی ہی کاک جمل اچ گئی ہے تے دوجی سفین اچ گئی ہے جڑا شام وچ اندھائی اے عبداللہ میں حذیفہ دے دروازے تے آکے دا او حذیفہ اٹھ لفظ سمجھائے اشارہ دی ذاکر سمجھا او حذیفہ اٹھ وہاں کیوں وہاں مبارک دے اسا کہ کس کو علی کو کیوں تے کو نہیں پتا علی شاہی ملی ہے حذیفہ سر چاہ کے دے تو آج پتہ لگا ہے ہائے 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 میں بسم اللہ کرا تو آج پتہ لگا ہے علی شاہی ملی ہے کل مسجد کوفہ تے اعلان کر حذیفہ ابن یمان دا پتر علی کو شاہدی مبارک دے سی اہل کوفہ تو پتہ لگے بس کل زہرین دی نماز تو بعد مسجد داخل ہویا ہے انہیں نماز پڑھن تو بعد بھری مسجد ہے حذیفہ ابن یمان صفہ چریند ہویا صفہ جو گزرد ہویا اس علاقے والے انہیں صفہ جو گزرد ہویا ممبر تے لگا گیا ہے انہیں ممبر چاہت پاک کیا دا او ممبر تین مبارک ہوئے تیرے مقدر چاہ علی آ گیا ہے میں بسم اللہ کرا تین مبارک ہوئے تیرے مقدر چلی آ گیا ہے ممبر علی دا محتاج ممبر علی دا محتاج علی ممبر دا محتاج چلو ایک فکرہ سنو حدیث پیغمبر دی فرمان رسول دا
جس بندے دے گناہ زمین تے آسمان دے فاصلے تو زیادہ ہوئے نا پورے ذمہ نہ لادا پیا جس بندے دے ہی گناہ محمد پہ فرمے دل زمین تے آسمان دے فاصلے تو زیادہ ہوئے زہرا دا بابا فرمائندہ اوہ بندہ خلوص نیت نال میرے بھرا علی دے فضائل تے مسکرا چھوڑے اللہ گناہ معاف کیا کریندا ہے. میں بسم اللہ کرا 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 جلدی 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 بسم اللہ بسم اللہ. اچھا میسم حق تے بولیا حذیفہ حق تے بولیا ہن پیچھے جڑے دو انہاں دی تھوڑی تھوڑی تشریح. تریجا کون جڑا حق تے بولیا حجر بن عدی بن حاتم تائی اصحابی علی حجر بن عدی بن حاتم تائی کتھے بولے آئے اس دربار اچ بولے آئے جتھے بدھ نو جمعہ پڑھیندا ہے او بدھ نو جمعہ علی گئے کڑیاں چ جکڑے ہویا ہے ایک حذیفہ حجر دا پوتر تے دا بے مومن اے منبر تے بہ کے اشارہ کر کے دا او حجر میں تیری موت زندگی چ بدل سکدا تو علی کرنا چھوڑ دے جدا کر تیری موت زندگی چ بدل سکدا علی کرنا چھوڑ دے انہیں کڑیاں تو سر چاہ کے اس دی آنکھیں چاک پا کے دا اچھا قرآن پڑھنا بند کر چھوڑیے. ہائے 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 میں بسم اللہ کرا قرآن پڑھنا بند کر چھوڑیے. عداوت حجر قتل واسطے تیار حجر عادت تہ مارنا ہے میں مری رہا میں نے دیکھ پانی میں جو کچھ ممبر دے کھڑا پڑھدا ہے لاہور دے جامعہ تو لے کے نجف دے درس توڑی جملہ کوئی غلط قرار دے وے زہرا دی لتھی نالین دی قسم ہے واجب القتل ہے واتا دا پہ ہے جڑے ایسا کہنا تہ مارنا ہے میں مرینا ہے میں نے دے پانی میں کرنا ہے غسل اتہ نہ مار کے دا حجر پانی اس تو مانگ جن قرآن آدھنے جدا کہنا اس تو مانگ دربار بھرو ہے تل دھرن دی جا نہیں انہیں کڑیاں لے ہاتھ چاہے انہیں آسمان دا نگاہ کر کے دا میں اللہ میں کو پانی چاہیدہ ہے اگر پانی نہ آوے حجر دا شکوہ کوئی نہیں لوگ اکسن علی آلے بے وارث ہوں دے. میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا شکوہ نہیں لوگ اکسن علی آلے بے وارث ہوں دے. تاریخاں پڑھ کے دیکھ تاریخ نوے گوندل لگے ربان حاضر ہے اجے حجر دے ہاتھ تلے نہ ہے نہ ہے آسمان تو پتھر ٹرے. میں اگیا کہ میری تقریر ہی تو سے جلدی نہ بول سو کیونکہ میں شروع ہی وہ کام کیتا ہے جتھے سوچ ویندی بڑی گھٹ خیبر ہوئے پہنچ دیئے 4 دفعہ آسمان تو پتھر آئے میری تحقیق 4 دفعہ اور 4 دفعہ سبب علی ہے. میں پیادہ 4 دفعہ پتھر بسم اللہ کرا آسمان تو آئے سبب علی ہے. پہلی دفعہ او جدہ ہاتھیاں تے چڑھے آئے اللہ آسمان تو پتھر بھیجن کیوں علی دے گھر دی تحفظ دی خاطر بسم اللہ کرا. دوجا حجر اسود کیوں علی دے گھر دی زینت دی خاطر. تریجا حارس بن نعمان فیری بغض علی دی وجہ تو پتھر آئے. چوتھا محب علی دی وجہ تو جدہ حجر بن عدیہ کہنے میں کو پانی دے تاریخہ دی آسمان تو پتھر ٹورے جتے حجر کھڑائی نا اتے غسل خانہ بڑھنا شروع ہوئے. میں ادھا جتنے جوان بیٹے تصدیق کر لے اللہ کو دی حیاتی کرے جتے حجر کھڑائی نا اتے غسل خانہ بڑھنا شروع ہویا ہے. جدہ غسل خانہ بڑھ گیا ہے بات آسمان کو ایک بدل دا ٹکڑا ٹورے آئے وہ ٹکڑا بدل دا ٹردہ دربار چایا ہے پورا دربار خوش کے جتے حجر کھڑائے اتے می پیا پرستا ہے. میں پیدا پورا بسم اللہ کرا پورا دربار خوش کے جتے حجر کھڑائے می پیا برستا ہے. جدہ حجر تے می آیا نا تو جدہ دا بے کے دیا ہے انہاں چو ایک بندہ حجر دے کولا کہا دا حجر تو پھردائیں تو طاقت رکھ دائیں بد دعا کر
جڑا ممبر تے نہیں بیٹھا ایک موت آ ونے حضرت کیوں وہ آکھے اے مر ویسی اسا آزاد ہو ویسو قیدی نہ راسو زندگی بچ ویسی جڑا کہ ان بد دعا کر حضرت میں بد دعا نہیں کر سکتا ہوں آکھے کیوں حضرت اگر میں بد دعا کرا اے مر ویسی اگر اے مر گیا میں قتل نہ ہو سا جے میں قتل نہ ہو سا میں نے علی دی محبت دا مزہ کی نہیں آسی میں بسم اللہ کروں جتنے جوان بیٹھے جملے سن دو ہے اچھا چوتھا کون ہے چھوڑ دیتے بھی چھوڑ دیتے جیڑا حق تے بولے ہے نہایت توجہ نال چوتھے دی گل سننی ہے چوتھا کون ہے ابو ذر اس ابو ذر دی کہانی چ ایک ایسا پیغام دے کے جاواں ہر بندے پتہ لگے برے صغیر پاک و ہند وچ علی ولی اللہ آیا کیویں میں کیا کہ میری تقریراں ذرا موضوع تو ہٹ کے ہونی ہے ابو ذر کتھے بولے ہے تریجی حکومت دے بادشاہ دے دربار ہے میں ہون ویکھنا تو کتنا ایک اشارہ سمجھے تو بھل ہوگی اشارہ سمجھ گئے بھل ہوگی تریجی حکومت دے بادشاہ دے دربار ہے میں گل کرا تو آدھے مذہب دی جڑی مخالفت نہیں یہ دو چیزاں دے یہ دو چیزاں فقہ جعفری اچ کر چھوڑو نہ تو سا کافر نہ تو سا واجب القتل پہلی چیز خم غدیر تو علی دا ہاتھ کر چھوڑو تجھی چادر تلے ہو بطول کر چھوڑو کو آئیے میری گفتگو دی سمجھ یہ دو چیزیں جنہ دی وجہ تو لوگ تو نفرت کر دیں تیجی حکومت دے دربار ہے جدہ بادشاہ فتق دیتا ہے نا مروان ابن حاکم کو یہ گلہ بولن آلیاں نہیں سنن آلیاں نہیں یہ دے چاچے دا پوترائی تیجی حکومت دے بادشاہ دے چاچے دا پوترائی مروان ابن حکم اس فدق دیتا ہے دربار اچھ مروان ابن حکم کو اس ویلے اس دربار اچھ ابو ذر موجود آئی انجھے کرسی تو اٹھے آئے حاکم دے پاس اشارہ کر کے آدھا ہے میں محمد دی زبان چو سنے آئے فدق میری یال دائے آرام دے سنے فدق میری یال دائے جدہ اس آکھا نا محمد فرما گیا فدق میری یال دائے حاکم دے کھبے پاسے ایک یہودی عالم بیٹھا یو جوانو یہ یہودی عالم نہ دا اٹھ ابو ذر دے خلاف فتوہ دے کے پیادہ ہے یہودی اٹھی آئے اشارہ کر کے دا حاکم نو حق حاصل ہے جو مرضی یہ کرے جائیداد جاگیر جدے مرضی یہ کرے حاکم کو اختیار آتے ہیں جدے یہ یہودی فتوہ دیتا ہے پہلے تے ابو ذر کھڑا آئی بات ابالے قدم چاہ کے ٹور پہ آئے انہیں یہودی دے گربان ہاتھ پا کے دائے بکواس بند کر جدہ گال اسلام دیئے تینے یہودی نہیں کے پتہ نہیں میری مجلس سے اے تھوڑا سا ہون سید سار چوے آئے فکرہ سمجھائے بات کس دیئے تو یہودی کون ہے انہیں گلے اگلا فکرہ سنو میں ولایت دے معاملے تھوڑا سارا سخت ہیں کئیاں بندیاں آکھے آئے بھائی ایک بندے شام دے ممبر تے بے کیا کیا میں حق تے ہاں علی وی آکھے آئے میں حق تے ہاں احسناتا میری ذاکری ہے اس اپنا پتر یزید بھیجے آئے عیدو سرکار اپنا پتر حسن بھیجے انہیں گلے تو ساؤن بولنا اس تو نہیں تو سا اس کام بیچ حصے دار ہو اس پتر یزید بھیجے علی پتر حسن بھیجے کتھے کیسرے روم کول حد مک گئی یہ تاریخ دی ظلم دی فیصلہ کرنا یہودی اسلام دا نہیں سمجھے فیصلہ کرنا یہودی اسلام دا
دھنی سادات تے گجرات تے منڈی بھاول دے جتھوں جتھوں مومن آئے بیٹھے ہو ممبر تے بازو کھڑا کر کے غزل پر گوندل پیادا ہے جس شام دے ممبر تے بہ کے اس سوچیا ہے میں حق ہاں میں آدھا ابو سفیان دے پوتر معاویہ سوچیا ہے میں حق ہاں جیڑا بندہ ہے اس ممبر تے کھڑو کیا کہ جو علی بھی سوچیا ہے وہ بندہ ولد و صلاح دی اولاد ہے کیوں محمد فیصلہ کر گیا ہے جدا علی کرے حق پیچھے بھجدا نظر آئیے میری قوم کو سمجھ محمد فیصلہ کر گیا جتھے علی اوتھے حق جتھے علی اوتھے قرآن اے ابو ذر فکرہ سنو فکرہ ختم کر چھوڑے استاد محترم کو ممبر دینا پہ بس یہ فضائل دے آخری دو چار جملے سن دے گھر وانچ کے میرے فکرہ کو نہ ذہن نوٹ کرائے جب آنکھ ہے نا تو یہودی ہے تین کے پتہ اسلام دی بات کیا ہے حاکم اشارہ کر کے ابو ذر تیرا کوئی گواہ ہے اس ویلے دروازے تو قدم مولا علی دے آئے ابو ذر اشارہ کر کے میری گواہی ابو الحسن دے سی جڑے جوان لکھے پڑھے نہیں ہو بیٹھے فکرہ سمجھائے یا ہاشمی تو یا ہاشمیاں منن والے اے دو ہی صرف ہیں یا خاندان بنو ہاشم تو یا خاندان بنو ہاشم نو منن والے جنہاں دی کنیت پتراں تو ٹری ہے وگرنہ لوگاں دا تعارف ہی انہاں دیاں دھیاں بنیاں ہیں ہائے 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 میں بسم اللہ کرا میری گواہی ابو الحسن جیسی پیغام دے نزدیک آ گئے علی قریب آئے حاکم اشارہ کر کے یا علی گواہی دے سے علی فرمائے دے نستو وعد میری فضائل دے جملہ غلط ہوئے میری مجلس سے چوٹھی کہ میرا گربان پکڑ لو میں کوئی اشارہ نہ رکھوں لہ جا جرا کہنا گواہی دے سے علی فرمائے دے نستو وعد ہوا کہ کیا گواہی دے سے علی فرمائے دے حیث زمین پہ اس انسان دے قدم نہیں آئے آسمان اس تے سایہ نہیں کیتا جیڑا دعویٰ کرے جو میں ابو ذر تو زیادہ سچا ہاں میں بسم اللہ کرا میں اگلے فکرے پہ غور کر دے حاکم اٹھیا ہے حاکم اٹھیا ہے آدھائی کو ملک بدر کر چھوڑو جیڑا آج علی دے حق چنج بول دائے یہ کل کے کرسی مدینے چو ملک بدر ہویا شام آلے پاسے تے رستے چنا اپنی سواری روک کے تے پیچھے مدینے دمو کر کے دا کم ظرف محبت علیج کتنی تھوڑی سزا دیتی سی میں بسم اللہ کم ظرف بسم اللہ کرا کم ظرف اچھا فکرہ مجلس تو ہونی ہے بعد جی پڑھنا پہلے بھی پڑھ گئے ابو ذر غریب نہیں میں کہے جون حبشی کو جانتے ایک تر جیڑا تو سکو آج حق دا جواب نہیں انہیں دیں دے تو آدھی سمجھ نہیں آنے جون اور جڑا کربلا شہید ہوئے اے ابو ذر دا غلام آئی ابو ذر اے ہدیہ تحفہ دیتا ہی حسین ابن علی کو تے حسین آکھے نانا کیوں پہ دیں دے تے ابو ذر آکھے میں تیرے نانے آکھے میں مری منجنا مظلومی دی حالت ہے جے کہ جنگ ہونی ہے کربلا میں اپنی طرف تن تحفہ پہ دینا ہے جدہ جون تے نگاہ پوی تے انہیں سمجھیں ابو ذر میرے نال لڑدا پہ تاریخہ پڑھ لے غریب نہیں ایک اتھے ہے مدینے تو شام ایس فکر واسطے میں محنت کیتی ہے چاہو کاغذ قلم دوات میں غزن پر پیادا کاغذ قلم دوات چاہو یمن یونان اردن لبنان فلسطین قطر سیریا یعنی ترکی دا آدھ حصہ مقام رقہ جتا جنگ صفین ہوئی ہے عراق شام اے جتنی جگہ میں گنی ہیں نا جیڑا آج تھے علی جن ولی اللہ پڑھیندہ پیائے اے ابو ذر دی تبلیغ دا اثر ہے میں بسم اللہ کر سکے اے ابو ذر دی تبلیغ دا اثر ہے ابو ذر آیا کتھے شام اس انتخاب کیتا ہے شام دی سبز منڈی دا
جوانوں سبز منڈی کیوں چنی سی؟ سبز منڈی ہی ایک ایسی جائے جتھے لوگن صدنا نہیں پاؤندا، لوگ جی خود آ جاندے ہیں۔ اس سبز منڈی چاہ کے اس بہت ساری سبزی خریدی گئی، بہت ساری وقت اسے کرائے تے پھٹا لے آئے، پھٹا، کیونکہ بات ممبر تے پہلی دفعہ ہو رہی ہے تو حیران ہو، کرائے تے پھٹا لے کے اس منڈی دے باہر دکان بنائی ہے سبزی والی۔ جد لوگوں کا رش ودیا نا صبح، لوگ ایک بے ہاتھ نہ کہہ دل آ بابا کوئی نواں آیا ہے، آؤ آج بابے کو سودا لینے مت ریت کر دو۔ سارے لوگ نا ابو ذر دی دکان تے آ گئے، بابے دے کول آ گئے، نہیں پتہ جو ابو ذر ہے، انہیں کول آ کے دن بابا 10 سبزی دی قیمت کے ہے، جدا آکھے نا قیمت کے ہے، انہیں سر چاہ کے دے بھا مکن دی ضرورت نہیں، جتنی مرضی ہے گھر لے جاؤ، گالی یاد رکھیا ہے علی حاکے میں بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا، میں پہنچ گیا، میں حق پہنچ گیا۔ سر چاہ کہ دے بھا مکن دی ضرورت نہیں، جو مرضی ہے لے جاؤ، پر ایک گل یاد رکھیا ہے علی حق۔ سارے گواہی ریتی کرو، ایتھو دکھ لگتا جدا میں ممبر دا کہنا علی حق، کئی بندے نا تو جد علی دے حق دی گواہی نہیں دینی، پر کر میری گل یاد رکھیا ہے ہر غیرت مند بندے دے شناختی کارڈ دا نام علی ہے۔ میں بسم اللہ کرا، ہر غیرت مند بندے دے ختم، فضائل ختم، 217 صرف فضائل دی کہ بلا 6 دی سبزی ویچ دائی، 7ویں دی نہیں، جوان نسل نو پیغام ہے، 7ویں دی نہیں 6 دی، یہ 7واں دی کیڑا ہوں دائی جمعے دا، ادھن دکان بند کر دائی، آدھائی ابو ذر ہون تیرے اتھا نہ لبسن، ہون تیرے کسا مسجد دے چ لبسن۔ اے جوانوں حیث لفظ واسطے میں محنت کیتی ہے، اے آ گیا ہے دمشق دی جامعہ مسجد دے دروازے تے، اس تو پہلے کے پڑھی ہوئی ہے مسجد امیہ، ہر بندے اپنے پرائے ساریاں پڑھے آئے، مسجد ہاں ہاں انہیں پڑھی ہوئی ہے، میں آپ جو سنی ہوں تو صحیح سنے ہیں، بندے آدھے نہیں مسجد امیہ دیاں زانہ شروع ہو گئی ہیں، ڈرو نہیں جی میں ہویا ہی نہیں بے ہو، تصدیق ہو گئی مسجد امیہ، ہر بندے آکے مسجد امیہ، غزن فرگوندل جھولن گوارہ کیا دا پہ غلط آکھے آئے، کیوں؟ جوان جڑے بیٹھے ہو، شریعت رسول دے مطابق کافر دے ناتے مسجد نہیں ہو سکتی، امیہ کافر ہے، جامعہ مسجد جامعہ، لوگ جمعے والے دن گھرو ٹرین مسجد چائے پتہ نہیں کہ کرن، جمعے والے دن لوگ گھرو ٹرین مسجد چائے پتہ نہیں، ہن کئیاں بندے آکھنا جمعہ پڑھنا ہے، نام ہے محترم، یہ تصور ہی نہیں سوچنا، کیوں؟ ساڑھے علاقے دی بہت مشہور ہستی ہے پیر فضل حسین شاہ 21 چاکالے، وہ ایک جگہ فاتحہ خانی تک گئے، مومن دی فاتحہ آئی قبلہ تے پہلے قرآن ایک مولوی پڑھے پہ جدو اٹھ رہے تو پیر فضل حسین شاہ صاحب فرمایا قرآن لے آؤ پڑھیے، تو لوگاں کے قبلہ قرآن پہ پڑھی گیا ہے، پیر صاحبہ کیا کمال ہو گیا ہے، جدہ علی بغیر ایمان قبول نہیں، علی بغیر قرآن قبول ہو گیا ہے، ہائے 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 ہائے، اسے دے میں ذمہ نہیں چاہتا پہ لوگ گھرو ٹرین آئے مسجد چین پتہ نہیں کہ کرن، لوگ مسجد چوں نکلیں کوئی اپنا کام کر کے، اے مسجد دے باہر بیٹھا ہی ابو ذر، انہیں آسے دی ٹیک لا کے اٹھے آئے، اشارہ کر کے دا یا ایوہ الناس، اے لوگو آنا جندب ابن جندہ ابن سکر، مشتاق شان سننا سوکھا ہے، آنا جندب ابن جندہ ابن سکر، میرا دادا سکر، میرا پیو جندہ، میرا نا جندب، میرے پتر دا نا زر، محمد میری کنیت رکھیے ابو ذر،
ہائے ہائے چھوڑ دیتا فضائل لوگ ہتھاں دا بوسا لیا سید ہتھاں دا بوسا لیا لوگاں اصحابی محمد ہاں میں اصحابی محمد لوگ ادن ابو ذر کا ایسی بات کر جڑا محمد روزانہ آتا ہوئے ابو ذر دا لمحہ یاد نہیں جدا رسول نہ فرمائے ہوئے مسجد نبوی دے منبر تے بیٹھ کے ہر نماز تو بعد زہرا دا بابا ہکو گل کرے دا او میرے اصحابیوں میں محمد پیادا یاد رکھیا ہے علی حق کے جڑا نہ منے او کافر ہے بس بس بڑی مہربانی علی جڑا نہ منے کافر عمر ابن عبدود حارس مرحب انتر یہ علی دے دشمن نے پریشان کن تقریر ہے مرحب حارس انتر عمر ابن عبدود یہ علی دے دشمن نے علی دا ہر او بندہ دشمن ہے جے خم غدیر والے خطبے دا انکار کیتا ہے کیوں کیونکہ دین تے احسان ہی اولاد ابو طالب دو شہر ایسے نے جتھے علی دیاں دھیاں تے نوحاں دے دکھ ودے نے دو شہر زیادہ لمبا نہیں پڑھنا پہلے مزاج کچھ ہو رہی ہوں بدلے ہے دو شہر ایک شہر علی دی دھیاں دے دکھ ودے دوجے شہر علی دی نوح دا دکھ ودے یہ پہلا شہر کیڑا ہے کوفہ جتھا زینب دا دکھ ودے ہے دوجا شہر حلب جتے اصغر دی ماں دے پیکے ہیں یہ جتنی میں روایت پڑھ سا نا یہ علامہ محمد باقر ہندی چکڑالے والے مجتہد دی روایت ہو سی کیونکہ ممبر تے کئی شاہ بھی نمی آوے تو سب سوچ پہ ویندے اس شہر دا نا کے حلب شاہ جی حلب وہ شہر ہے جتھا عورتاں مکانہ دیا چھتہ تے چڑیاں آگ لائے کے میں ایڈے بڑے مجتہد دا حوالہ دے کہ عورتاں مکانہ دیا چھتہ تے نا آگ لے کے چڑیاں آگ تے جدہ گزری نا اکبر دے پالن والی عورتاں مکانہ دی چھت تو آگ سٹنی شروع کیتی ہے نا تے سجاد پھپھی دے کول آ کے دا آنکھیں تے میں اکھیاں دی رات نال بجھا چھوڑا جدہ میں بسم اللہ کر آنکھیں تے اکھیاں دی رات نال میں آگ بجھا چھوڑا بھتریے دا منہ چوم کیا دیے میں ابراہیم تو گھٹ نہیں ہائے ہائے قدردان میرے سامنے بیٹھے ہو بطریہ دا منہ چوم کہہ دیئے میں ابراہیم تو گھٹ نہیں میں چاہما کے گلزار بنا چھوڑا پر دین دی خاطر بس آندھی تے لگی آوے میں بسم اللہ کرا اے عورتاں جدہ آگ سٹی ہے نا تے زینب بازار اچھ نامہ قدم چاہے محمد باقر ہندی عورتاں انہوں پتھر چاہے سید میں نے معاف کریا میں تو اڈی کنیز دا پوترا ایک عورت نا ایڈا وڈنی پتھر چاہیا ہے ایڈا وزنی پتھر چاہیا ہے نال علی عورت آدھیے جلدی کر گزر دی پہ گئی علی دی دھی وہ آکھا میں انہیں نہیں مارنا وہ سکے ایڈا وزنی پتھر کیر مارنے وہ آکھا جڑی او پچھے 4 سالہ دی بطول نہیں پہ آندھی او جڑی ہر منزل تے میں سنیا پیو دی گواہ بڑھ دی رہی ہے میں اس حسین دی دین پتھر مارنا ہے جدہ زینب سنے آئے نا پتھران اللہ سا ہون زینب و بالے قدم چاہ کے نا بھرا دی سانگ دے کولا کہا دیا کربلا تو اکبر چاہیا میں چوپ رہی تے قاسم دے ٹکڑے چاہے میں چوپ رہی تے عباس دے بازو چاہے میں چوپ رہی شام غریبہ داج لٹیویا میں چوپ رہی میری چادر لتھی میں چوپ رہی لاشت گھوڑے بھجدے رہے میں چوپ رہی کوفے دا بازار آیا میں چوپ رہی کوفے دا دربار آیا میں چوپ رہی بی بی آدھیے میں منت کرے نہیں پڑھ قرآن کیا سنے جرا کہنا پڑھ قرآن عالمہ سملے سن دا عالمہ غیر معلمہ عالم غیر معلم نو آکھا ہے امام دی دھی امام دے پوتر تے امام کو آکھا ہے میں اے نہیں آکھنا جو امام آکھا کیوں پڑھا وجہ کے نا
جڑا کہنا پڑھ قرآن، ہن امام قرآن پڑھنا شروع کیتے، اے جملے سید سمجھے دے، میں کہ روایت نمی ہوئے پریشان نہیں ہونا، جڑا قرآن امام شروع کیتے ہیں قافلے ٹرنا شروع کیتے، جو قافلہ ٹرے امام دا قرآن بدھا ہے، ادو عورت پتھر چائی کھڑی ہے، ادو اصغر دی بھائن قریب آئی ہے، ادو زینب حسین دی سانگ چھوڑی ہے، شبیر آدھے آپ یا کے قرآن پاڑ ہون کت وینی ہے، بی بی آدھے جڑا او پتھر ہے نا او تیری دھی واسطے ہے، باکر ہندی لکھ دا ہے، ادو پتھر ٹریا ہے، ادو زینب بھاج پئی ہے، سکینہ دے اتے انہیں جو میں کاری قرآن تے جھنڈا ہے، پتھر لگا زینب دے سار تے، انہیں نال کڑی آئی اصغر دی ماں، انہیں قدمت منہ رکھ کے آدھیے کتنے احسان کرے سے، بی بی آدھیے اے مردیے تے مرونے تو تا زہرا دی چادر دی وارث لائے، آدھیے بھر جائی نروا میرے بھراد سینے دا تعویذ ہے، میں لاکھ دفعہ جتنے جوان بیٹھے آواز اندر بھر جائی یہ میرے بھراد سینہ بے بسم اللہ سید ماں کے جتنے جوان بیٹھے تو ادھی ماں حسنین دی حاجات پورے فرماوے بھر جائی اے میرے بھراد سینے دا تعویذ ہے، اے میرے بھراد دل دی دھڑکن ہے، بھراواں دے دل تے اوکھی بنے تے بہنا برداشت نہیں کر دیاں، اے جدہ زینب اٹھی ہے نا کہ ساری چو خون ودھے آئے، ادو زینب دا خون ودھنا ہی یا رباب دا رخ پھرے آئے، رباب دی نگاہ نا جملے سنے آئے جوانو، رباب دی نگاہ حلب دے دربار دینا دروازے تے پئیے، جدہ دروازے تے پئیے نا نگاہ رباب دے چہرے تے موت دی زردی آئیے، سکینہ ابال ہے قدم چاہ کے نا انہیں ماں دا دامن آپ کے دی اماں پتھر پاؤا جڑا اکبر دی ماں دے سر تے لگ گئے، اماں تیرے چہرے تے موت دی زردی کیوں آئیے، ہاتھان رباب دے رتھے ہوئے، انہیں جھوکے نا تے سکینہ دا منہ چوم کہہ دی اے دسا جدہ کوفہ شہر آیا تیری اماں زینب موت کیوں منگی آئی، آواز آدھا اماں او تا میری پھوپھی دا پیکا شہر آئے، بی بی آدھے گال ای ارویں دیئے جڑا ممبر نہیں اتھا میرا پیو عمراؤ کیس باندھا، اس ممبر تے میرا بابا باندھا، ممبر تے میرے بابے دا ممبر ہے، ادھا سکینہ سنیا نا میرے اماں پہ آدھی میرے بابے دا، انہیں ماں دا دامن آپ کہتے اماں میرے نانے دا، اے جملے سنیا ہاں ہاں تیرے نانے دا، خوشی دے عالم میں سوال بھول گئی ہے، جدہ سنیا سنا جو میرے نانے دا ممبر ہے، انہیں قدمہ تو باہلے ٹوری سجاد دے کول آئیے، انہیں سجاد دے کڑیاں چاہ ہلا کے دی سر چاہ، سجاد سر چاہے تو رت بدھی ہوئی آئی، ہاتھ آئین حسین دی دھی دے ردھے ہوئے، علامہ محمد باقر ہندی لکھ دے زبان نالنا سجاد دیاں اکھاں صاف کیتیاں ہاتھان رتھے ہوئے آدھیے چہرہ نیرے کر میں تیریاں اکھاں دا خون صاف کرا، انہیں بی بی زبان نال بھرا دیاں اکھاں صاف کر کے نا ہولے ہولے آدھیے رومنا بند کر ہون میں پھر دیاں بھلوئی سجاد اکھاں دی رات روک بھلو جتنے جوان بیٹھے سجاد اکھا بسم اللہ سجاد سچیندہ پہ آئیں سجاد اکھا دی رات روک سجاد میں پھر دیئے باکر تیرے کنڈیا تے ٹورن دے ارمان ہوڑ نٹو سے پھوپی دے کولا کری پھوپی میں زامین نہ کوئی مرے سی پھوپی جڑے ظلم وڑے آئے ہو گئے میں چادریں لے دینی آ میں پانی لے دینی آ ہون میں بے وارث نہ زینب آدھیے ڈسا کوئی چاچا والا آیا آدھیا نا اماں جڑا سامنے دربارے میرے نانے عمرال کیسا ہے اماں میں دربار ویندیاں میرا نانا ممبر تے بیٹھو سی میں آکسا ممبر چھوڑ نانا میرے نالا دھی بازار آ گئی بولو بیتا ماتم کرنا ہے میں آکسا نانا شائن بھالا علی دھیاں دیوال کھل گئے میری بہن دا دائی لٹی گیا ہے میں نانے نہ کیسا انہاں ساڑھے نال ظلم کیتا ہے میں آجا سڑا ہے جڑا آکا ہے میں نانے نہ کیسا رباب منہ چم کیا دیئے ہون نہیں کدا باندھا انہیں ماں دے کولا کیا دیا ماں جدا پیو نہ ہوون وقت تختہ دیوارا سو پتر ہون دے اللہ دے نات دا
رضا میرا ماما بیٹھا ہو سی جڑے ویلے مامے دا نام آیا رباب آدیے ماما ہویا اکبر دی برچھی دا مول پہ ولیا اگر ماما ہویا تیرویں ذرہ دا مول پویا اگر ماما ہویا لیلا دی چادر دا مول پویا اگر تیرا ماما ہویا جدا دائی لٹی بھی آئے او نال کس گیا بھلوئی بھلوئی آوازاں دا نام میرا بچہ دھیاں رسول دے رہا دھیاں رسول آواز میں بسم اللہ کرا آوازاں دا بچڑا گر تیرا ماما ہویا کربلا اکبر دی برچی دا مول پہ ولیا آدھی اماں میں مندی پیاں نہ میرا نانا رہا ہے نہ میرا ماما رہا ہے اماں کوئی تو ہو سی جڑا ساڈا حلب رشتے دار ہوئے رباب آدھیے جڑی دربار دے نال گلی بیندی ہے اے میرے محل چ ویندی ہے جتھے میں شہزادی رہ گئیاں ہن نہ تیرا نانا رہا ہے نہ تیرا ماما رہا ہے تیری نانی تے میری ماں ہے جڑی گھر موجود ہے اماں میری نانی میں نے جان دی ہے ربابا دی ہے جدا میری جھولی چ اصغر آیا میں تیرے بھرا سجاد نو آکھیا میری ماں نے خط لکھ سجاد خط لکھیا جو میں اصغر دے پتر دی ماں بن گئی ہے آواز آندا اماں میں منت کرے نہیں آ میں دروازہ ڈٹھو یا کوئی نہیں اماں میں نے پہلی گل اے رسا جدا دھیاں پیکیاں بوئیں تے آنیاں سوال کی میں کرے دیا اماں میں سوال کدا نہیں کیتا میرے بولن تو پہلے میرا باپا میرے سوال حل کرے گا اماں میں پیکا دروازہ ہے پنر پہویں دیا بھلوئی بھلوئی اماں آج میں نان کے دروازے تے سوالن بن کے ویندی ماتم کرسو اماں آج میں نان کے دروازے تے سوالن بن کے ویندی بھیا اماں من سوال دسا انہیں رباب تھی دمو چم کیا دیئے جدا کوئی غریب ہوئے یتیم ہوئے ان سوال کرنے نہیں پوندے آپ سوال بن ویندے اماں میں گھر ڈٹھو یا کوئی نہیں دادی فضا ناک میرے نال جھلے فضا دے کولا کیا دیئے دادی میرے نال جھل فضا رو کیا دیئے میں اس دروازے تے کی میں آواز تو رباب دی ڈولی لے گئی ہے آج میں کیا کہ میں رباب اجار کے لے آیا کڑا تے ہورا دے سائج لے گئی ہے میں کیا کہ رباب دا بخر لڑی گئے بھلوئی بھلوئی آوازاں دے اماں نہیں آندی غربت ایسی شائع سایہ چھوڑ ویندے اماں میں منت کرے نیا سجاد کولا کیا دیے سجاد میں بننا ہے نان کے دروازے تے سجاد میرا نان کا دروازہ منت کرے نیا مگر سنجیل لہا دے سجاد شمر دے کولا آیا او سیدو حسین دا پترا دا شمر جدا تے میری بہن نہیں آندی میرے باکر دی کانڈ حاضر ہے باکر آدھا میری کانڈ تے ظلم کرو ٹر پئیے حسین دی دھی دروازے دے باروں آ کھڑی ہے سکینہ پڑھیا انما شرید اللہ رباب امام مصلی عبادت بیٹھی آئی وہ دھنی آلے ہو اشارہ کر کیا دیے تائی دروازے توانے انج لگتا ہے میری 4 سالاں دی رباب آ گئی ہے آواز اندے بولیں دی تو میری رباب وانگ پئیے آواز اندے مڈا لحظہ ویدہ آواز انج لگتا ہے میری 4 سالاں دی رباب آ گئی ہے میں اپنے والد بزرگاں تو اجازت لے کے پڑھتا پہ جڑے ویلے آکھیا میری 4 سالاں دی رباب آ گئی ہے او سیدو دائی دا نا حمیدہ خاتون آئی حمیدہ دیئے میں حکم منے دیا دروازے تے آئیاں میں دروازہ لہایا ہے قیامت منظر آئی 4 سال دی بچی ہے جدے کنہ جو خون پہ آواز آئے جدے پیر زخمی آئے انہیں جھولی ودھا کیا دیئے صدقہ نہیں میں صدقے آلے گھر دی وسدینا اللہ دے ناتے چادر دے میری بیوہ بھائن نالے آواز آندہ حسن دی نوح نالے شالا توڑ پڑھو شالا توڑ پڑھو آواز آندہ میں پانی نہیں منگدی کئی شے نہیں منگدی ملنت کرے نیا ایک چادر دے دائی حقل مار کیا دیا رباب دی مادر دروازے تیا قیامت کا منظر ہے اور جوان ہو جڑے ویلے رباب دی ماں دروازے تے آئیے 4
سال دی بچی ہے جندے کان زخمی آئے ہاتھ نہ کیا دیے بچہ باہر نہ کھاڑ کیوں میرا داماد جندہ نا حسین ہے او دروازے تے کھڑنا پسند نہیں کریں دا میرے نال مسند تے بائے ہاتھ بان کیا دیے مسند دیو باندھا ہے جیسا کوئی وارث ہوئے میں جو بے وارث آئے آواز اندہ بچہ ہے رسا بستی کی چھو دیئے بی بی آدیے مدینہ دی رباب دی ماں جڑا پوچھی آئے حسین دی دھی آدیے سوالہ تو پہلے من ہی کل دی اجازت دے آواز اندہ بچہ کیڑا اجازت بی بی آدیے جے آکھے تو میں تر نانی سڈا تو میں نے اپنی نواسی ساڑ رباب دی ماں متھا زمین تے لگائے آدیے قیدر میں تصور چنا سوچ سکتی جے تو سکینہ ہوئے کیوں آواز اندہ تیرے چہرے تے تماچے اندے چاچے دا نا عباس ہے آواز اندہ میں نہ سوچیں دی جیندہ غازی چاچا ہوئے اندے چہرے تے تماچیاں دے داوال آواز اللہ سنے بھلوئی آواز اندہ میں نہیں سوچیں دی جملے سوچو آواز اندہ میں تصور چنا سوچیں دی جے تو سکینہ ہوئے سکینہ بے وارث نہیں حسین دے دل تا تعویذ ہے اکبر دی بھائنے علمہ والے دی پتری جیے میں کوئی عام بی بی نہیں میں رباب دی ماوا میرا داماد حسین ہے میری دھی علی دن ہوئے جڑے ویلے نو دا نام آیا ہے سکینہ مٹی تے بہ گئی ہے آدھی اللہ دے نات رسا تم بس دیئے تو امیر ہے پر میں ایک گل دا جواب دے جڑا سونے دا پینگائے کہندہ بڑھائی آواز اندہ میں ڈاس گرے سکینہ دیئے بھالا آواز اندہ میں نے سنا او میں رباب دی دیگا آواز اندہ بازار جاس گر آگئے بی بی یادیے میں نے بابا مائے مومنین اکرام قبل اس دے